السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے تاریخ اسلام کے متعلق چل رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختصر ذکر کرنے کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت بیان کی گئی تھی، اور خصوصی طور پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عام ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا سلسلہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت تک یہ پہنچا تھا، کیونکہ یزید جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں امت کے اندر بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، پائی جاتی ہیں، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ لیکن اس یزید کی وجہ سے لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بد زبانی، بد کلامی کا شکار ہیں۔ تو ضروری ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، ان کے فضائل اور ان کا جو دور خلافت ہے اس کو ذکر کیا جائے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا ہے، اس میں جو لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں وہ ان اسلام کے عظیم ہستیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات صرف یک طرفہ سن کر ہمارے بہت سارے نوجوان مسلمان وہ بہک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بے بنیاد باتیں ان کو پھیلا کر اسلام کی ان عظیم ہستیوں کے بارے میں ان کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ ہمارے ہاں جو اردو میں لٹریچر ہے تاریخ کے متعلق، وہ کوئی مستند نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ جو تحقیق صحیح اور ضعیف کی حدیث کے میدان میں پائی جاتی ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تاریخ مرتب کرنے والوں میں بہت سارے رافضی ہیں، اور تاریخ کے اندر ہر طرح کی بات جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں سند نہیں ہے۔ حدیث کی جو بات ہے اس کی جو خصوصیت ہے کہ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیان کرنے والے لوگ کون ہیں، جس کو سلسلہ سند کہتے ہیں، وہ محفوظ ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہے، اور جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کی حدیث کو لیا نہیں گیا۔ اس لیے حدیث کے اندر جو صحیح اور ضعیف کا معیار ہے
وہ بہت اعلیٰ ہے، اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بغیر سند کے بھی ذکر کی گئی ہیں، اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ کے متعلق جب کوئی بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے اتھینٹک ہونے کی وہ اتھارٹی نہیں ہے جو حدیث کے اتھینٹک ہونے کی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے تاریخ میں کہی گئی باتیں بہت ساری ایسی بھی ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض مورخین نے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بعد میں ان کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی خلافت اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح نص سے ثابت نہیں تھی، لیکن اجماع امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین سے اشارے ملتے تھے آپ کی خلافت کے، آپ کے نیابت کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے خود اپنی زندگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6-7 آدمیوں کی کمیٹی بنائے مجلس شورا کہ اپنے مشورے کے ساتھ یہ جس کو امیر خلیفہ مقرر کر لیں وہ خلیفہ ہوگا۔ اس طرح اس شورا کے مشورے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ فطری طور پر نرم مزاج آدمی تھے، اور ان کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے ہی منافقین کو ان کے دور میں یہ موقع ملا کہ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں، مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کو پارا پرا کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رونما ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ایسا المناک واقعہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کے اندر اختلاف رونما ہوا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان ایک جماعت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہاں سے جو ہے وہ پھر بعد میں عثمانی اور علوی یہ 2 گروہ بن گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے مسلمانوں میں سے 2 جماعتیں کھڑی ہوئیں۔ ایک کی قیادت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی جو کہ جنگ جمل کی صورت میں پیش آئی، اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ انہوں نے قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین پیش آئی۔ اور جنگ صفین کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو مسلمانوں کی آپس میں صلح پر منتج ہوا، اور اس صلح کے نتیجے میں ایک تیسرا فرقہ نکلا جو کہ خوارج کا فرقہ نکلتا ہے، اس نے اس صلح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، امیر معاویہ بھی، اور عمر بن عاص جو کہ اس صلح کے سرکردہ لوگ تھے، ان کا خاتمہ کرنے کا پلان بنایا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ایک ہی رات تینوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پلان بنایا، جس میں سیدنا معاویہ، عمر بن عاص ان پر بھی حملہ کیا گیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ کیا گیا۔ امیر معاویہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ عمر بن عاص اتفاق سے اس دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، جو شخص ان کی جگہ نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوارجیوں کے حملے میں زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ یہاں سے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ نامزد ہوئے، لیکن حالات کے پیش نظر وہ زیادہ دیر اس منصب پر نہیں رہے۔ انہوں نے خود ہی جب حالات دیکھے کہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہو کر خلافت ان کو سونپ دی، اور یہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے متفق خلیفہ نامزد ہو گئے، اور 19 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ دروس میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے اور ان کے دور خلافت کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا۔ کچھ باتیں ممکن ہے ریپیٹ بھی ہوں،
لیکن چونکہ پیچھے موضوع کے ساتھ ربط ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے، تو اس لیے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس موضوع کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے ہیں، اور آپ کے ساتھ 5ویں پشت پر جا کر نسب مل جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان یہ کنیت مشہور ہے ان کا نام صخر ہے۔ معاویہ بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ عبد مناف میں جا کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک ہی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور عبد شمس جو ہے اس کا لقب بنو امیہ ہے، یہ بنو امیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسلام سے پہلے جو قریش کی مختلف شاخیں تھیں ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف تھیں۔ جو بنو ہاشم تھے یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اور بنی امیہ جو ہے ان کے ہاتھ حکومت تھی، حکومت فوج وہ ان کے ہاتھ میں تھی، سرداری ان کے پاس تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی خاندانی سرداری اور فوج اور حکومت اس خاندان کے اکثر و بیشتر لوگ عہدوں پر برجمان رہے ہیں، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ وہ ایک خاندانی طور پر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ان 17 افراد میں سے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ابو جہل یہ مکہ والوں کی طرف سے سردار تھا۔ جنگ بدر میں اس کے مارے جانے کے بعد مکہ والوں نے ابو سفیان کو سرداری سونپ دی، اور ابو سفیان جو ہے یہ بھی عرب کے ان فہم و فراست والے لوگوں میں سے تھا جن کا عرب کے ہاں چرچا تھا کہ یہ ذہین اور فہم و فراست والا شخص ہے، اور یہ اس کی فہم و فراست ہی کا نتیجہ تھا کہ بدر کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی تو یہ سمجھداری کے ساتھ راستہ بدل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے اور نکل گئے۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں مکہ والوں کی طرف سے یہ ابو سفیان ان کا کمانڈر رہا ہے، یہ ان کا سردار رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کیا اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ اسلام کے متعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام ہجرت کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خود آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام جو ہے وہ داخل ہو چکا تھا، لیکن میری والدہ نے کہا تھا کہ اگر تو نے محمد کی بات مانی، اس کے ساتھ ملا، تو پھر ہمارے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہوگا اور ہم ہر طرح سے تیری مالی معاملت ختم کر دیں گے۔ جب ہم غزوات کی طرف دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ والوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں کہیں بھی معاویہ کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی بھی جنگ میں معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوں۔ حالانکہ لڑائیوں کے اعتبار سے یا جو جنگی مہارت ہوتی ہے اس میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سر فہرست ہیں۔ بعد کے جو واقعات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، لیکن ان کا مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے نہ آنا، نہ جنگ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی، اسلام کی طرف میلان تھا، لیکن اپنی خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا اور ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور وہ یوں مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جماعت میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی ریسپیکٹ کی، ان کو عزت دی اور ان کو اپنا کاتب مقرر کر دیا۔ اسلام مکہ فتح ہونے کے بعد جو سب سے پہلے لڑائی ہوئی ہے جنگ حنین، اس میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے ہیں، جنگ طائف میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کرتے تھے، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب میں معاویہ کو لے کر آیا تو آپ نے معاویہ کو وحی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ بات ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی وحی لکھنے کے لیے جس شخص پر اعتماد کر رہے ہیں، یقینی طور پر وہ شخص دیانتدار ہے، امانت دار ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو وحی لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی لکھا کرتے تھے۔ اگرچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع وقت تھوڑا میسر آیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کی ایک تو اپنے قریش کے نسب ہونے کی وجہ سے، دوسرا سردار ہونے کی وجہ سے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھے انداز سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے، ابو سفیان اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اور جنگ حنین ہوئی ہے تو جنگ حنین میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے کر ابو سفیان جو ہے اس کی اور بھی زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی لکھنے کے ساتھ ساتھ جو خطوط آتے تھے اور دیگر ممالک کو لکھے جاتے تھے وہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگائے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹر تھے، صرف وحی لکھنے کے لیے نہیں بلکہ خطوط لکھنے کے لیے بھی۔ جو غیر مسلموں کو، غیر ملکیوں کو خطوط لکھتے تھے وہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، جو کوئی خط آتے تھے وہ پڑھ کر بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مسند احمد میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا۔ جس شخص کے لیے زبان نبوت سے یہ دعا کی جا رہی ہو کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا، میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پانے والا بنا اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں جو پوائنٹ ہمارے موضوع کے متعلق ہے میں وہ ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندر میں داخل ہو کر جہاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا لشکر فوج میری امت کی جو قیصر روم کے شہر کو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس پر حملہ آور ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے اس لشکر کو بھی بخش دیا ہے۔ اور اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے سمندر پر لڑائی کرنے والے، بحری بیڑا تیار کرنے والے اور سمندر پر اتر کر کافروں کو نیست و نابود کرنے والے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
کہ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، جنگی جہاز، بحری جہاز جو ہے وہ تیار کیا، اور روم کی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سمندر میں بحری بیڑے اتارے اور لڑائیاں کی۔ اور یہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جس لشکر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں تھا۔ ایک میں تھا کہ یہ خود بھی شریک تھے، دوسری روایت میں ہے کہ ان کا بیٹا یزید، جس کے بارے میں زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ اس لشکر کا امیر تھا۔ یہ بعد میں ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے یہ الفاظ ذکر کروائے کہ مغفور لهم، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ روایات ہی کافی ہیں۔ پھر اب آئیے ذرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عملی کردار کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں۔ یہ تقریباً 2.5-3 سال کا عرصہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے میسر آیا ہے، اور اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جو غزوات ہوئے ہیں ان میں شرکت کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی طرف جو لشکر ابو بکر نے روانہ کیے ان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے ہیں، اور شام کی جنگوں میں ابو بکر کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ان لشکروں میں شریک رہے ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے شام میں جنگیں لڑی ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس معاویہ کا ایک بھائی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان۔ اور یہ جو یزید بن ابی سفیان ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ جنگی مہارت رکھتا تھا، اور اس کی انہی صلاحیتوں کے بنا پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ان کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 18 ہجری میں جو طاعون کی بیماری پھیلی ہے، اس طاعون کی بیماری میں یہ یزید بن ابی سفیان جو کہ معاویہ کا بڑا بھائی ہے، یہ شہید ہو گئے اس بیماری کا شکار ہو کر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ یوں یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 18 ہجری سے شام کے گورنر مقرر ہوئے ہیں، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر پورا ملک شام جو ہے، عمر فاروق کے دور میں دمشق اور کچھ دوسرا علاقہ تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اردن، فلسطین، جو باقی علاقے تھے ملک شام کے، وہ سارے ان کی گورنری میں دے دیے۔ اور اس طرح 18 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک تقریباً 22 سال تک جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک شام کا جو علاقہ ہے اس کے گورنر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی صلاحیتیں دی تھی، ذہانت و فطانت، فہم و فراست میں بڑے ماہر تھے۔ ان کی ذہانت کا ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں شام کا دورہ کیا، اور اس وقت گورنر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ شام کے علاقے میں پہنچے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق کا استقبال کرنے کے لیے اپنی فوج، اپنا لشکر، گھوڑے، اونٹ خوب تیار کر کے ایک جلوس کی شکل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اور عمر فاروق کے طبیعت کا، مزاج کا آپ کو پتا کہ وہ سادہ آدمی تھے، ان تکلفات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو جب شام فتح ہوا ہے اس کی چابیاں لینے کے لیے بھی گئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے وہ قمیض کرتا پہنا ہوا تھا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ جس غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے
سواری پر اس کے بیٹھنے کی باری تھی تو اس نے کہا تھا جب باری آپ کی ہے تو سواری پر آپ ہی بیٹھیں گے، امیر المومنین جو ہے عمر کی باری پیدل چلنے کی، نکیل پکڑنے کی ہے تو وہ نکیل پکڑ کر ہی چلے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا۔ جب انہوں نے معاویہ کو دیکھا کہ معاویہ اس طرح پورا لاؤ لشکر اور پورے جلوس کی شکل میں میرے استقبال کے لیے آئے ہیں تو دیکھ کر کہنے لگے ھذا واللہ کسر العرب، اللہ کی قسم یہ تو عرب کا کسرا لگتا ہے۔ اس بات کو پسند نہیں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور معاویہ جو ہے وہ موقع شناس تھے، فوری طور پر دیکھ گئے اور اپنی ذہانت سے جواب دیا امیر المومنین آپ کو میرا یہ عمل اگرچہ اچھا نہیں لگا لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم جس علاقے میں ہیں یہاں سے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے قریب ہے اور دشمن کے جاسوس جو ہیں وہ یہاں بہت ہیں۔ اگر ہم اپنی اسی پستہ حالت میں آپ کے سامنے آپ کے استقبال کے لیے آتے تو یقینی طور پر ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ اندازہ لگاتا کہ یہ کمزور ہیں۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے جو یہ پورا لاؤ لشکر فوج لے کر آئے ہیں یہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے دشمن پر یہ دھاک بیٹھ جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہماری فوج سٹرونگ ہے، ہمارے پاس ہر طرح کے ذرائع اسباب موجود ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ میں آپ کے پاس اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس جلوس کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو میں آئندہ ایسا نہیں کرتا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کا جب یہ جواب سنا کہنے لگے اگر واقعی طور پر حقیقت حال ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو پھر فَإِنَّهُ لَخِدْعَةُ أَدِيبٍ، یہ ایک ادیب کا دھوکہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے مجھے سیٹسفائی کر دیا، مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ فرمایا امیر المومنین کیا حکم ہے میرے لیے؟ اگر آپ چاہتے تو میں آئندہ ایسا نہیں کرتا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں لا آمرک ولا انہاک، نہ میں تجھے منع کرتا ہوں اور نہ میں تجھے اس چیز کا حکم دیتا ہوں، حالات کے مطابق تو جو قدم اٹھاتا ہے، جو مناسب سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست، ان کی ذہانت تھی۔ شاہ روم نے خط لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور چند سوالات پوچھے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کو فتح کر رہے تھے، اس علاقے کو فتح کر رہے تھے، تو جو قیصر تھا شام کا، روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے، ان کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے کہ مجھے ان سوالات کے جواب دو۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہر چیز ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب قرآن کریم کی آیت سے دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز پانی سے ہے۔ اور لا شیء یہ دنیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے پاس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہو فوت ہوا تو لا شیء یہ دنیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں ان میں روح تو ہے لیکن نہ وہ مادر رحم میں رہی ہیں اور نہ ہی باپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان میں سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ باپ کے پیٹ سے یا ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح اماں حوا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے، نہ وہ باپ کی پیٹ سے نہ ہی ماں کے رحم میں رہے ہیں، ان میں روح۔ اور تیسرا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے نکالا تھا، وہ کسی اونٹنی سے جنم نہیں دیا تھا، پہاڑوں سے نکلی تھی، اس کے اندر روح تھی۔ یہ روح اس میں تھی لیکن
اس کی روح، اس کا جسم نہ مدر رحم میں رہا نہ باپ کی پیٹھ میں رہا. اور چوتھا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا وہ مینڈا تھا جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا، اور یہ مینڈا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، نہ یہ کسی ماں کے رحم میں رہا نہ باپ کی پیٹھ سے ہوا. تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں روح ہے، لیکن ان کا ماں باپ کے اعتبار سے جو ہے نہ ماں کے رحم میں تھے نہ باپ کے رحم پیٹھ میں تھے. تیسرا سوال عام سوال تھا، اتنا اہم نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک وہ ایک عام بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یا کون ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیا. اور جو بغیر ماں کے پیدا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام ہے. اور اسی طرح پانچواں سوال ان کا یہ تھا، یہ قوس قزح جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قوس قزح سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ریمبو. جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان پر جو وہ 7 رنگی کمان بنتی ہے اس کو قوس قزح کہتے ہیں. یہ قوس قزح کس چیز کے نتیجے میں ہے؟ یہ کیا ہے؟ سائنسدان تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو سورج کی شعاؤں کے سامنے آتے ہیں، اس وجہ سے اس کے یہ کلر، یہ رنگ جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے غرقاب سے امان کی علامت ہے. بارش رک گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امان ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ غرق نہیں ہوں گے. یہ جواب دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور فرمایا کون سا درخت ایسا ہے جو بغیر پانی کے اگتا ہے، بغیر پانی کے اگا ہے، پانی نہیں دینا پڑا اس کو؟ فرمایا وہ یقطین کا درخت ہے، یقطین کا درخت. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اگلا تھا، باہر نکالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ساحل کے کنارے ایک قدو کی، یقطین قدو کی بیل اگا دی تھی جس نے ان پر سایہ کیا تھا. یہ بغیر پانی کے یہ درخت، یہ پودا جو ہے وہ بیل اگی تھی. فرمایا کہ یہ بغیر پانی کے درخت. فرمایا ایک چیز ایسی ہے سانس لیتی ہے لیکن روح نہیں ہے اس کے اندر. اور عمومی طور پر تو ہر وہ چیز جو ذی روح ہے وہ سانس لیتی ہے، لیکن وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس لیتی ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت سے جواب دیا، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. سورہ تکویر میں ہے کہ صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لیتی ہے. صبح جب نمودار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح جب رات سے علیحدہ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو صبح سانس لیتی ہے، اور اب صبح میں کوئی روح تو نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت سے جواب دیا. اور فرمایا پھر اسی طرح آج، گزشتہ کل، آئندہ کل، اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آج عمل ہے، گزشتہ کل عبرت ہے، مثال ہے، اور آئندہ کل وہ بدلہ ہے، موت ہے، اور پھر اس کے بعد آرزویں رہ جاتی ہیں. اور کیسر روم جو ہے امیر معاویہ کے ان سوالوں کے جوابات سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. تو یہ ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رکھی تھی. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا دور جو دور خلافت ہے وہ 41 ہجری سے شروع ہو کر 60 ہجری تک ہے، جس میں 2 چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. ایک فتوحات اور دوسرا ملکی نظام. کیونکہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں اسلامی فتوحات میں 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے،
آپ عمومی طور پر سنتے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے حکمران تھے جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ اور دیگر جو کمانڈر تھے انہوں نے فتوحات کو پھیلایا اور 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی تھی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ جو المناک واقعہ پیش آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ مسلمان آپس میں مڑ بھیڑ ہوتے رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا تھا کہ جو باہر کی اسلامی فتوحات تھی یہ سٹاپ ہوگی، رک گئی، کیونکہ مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ بلکہ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے ہیں اس وقت تو بہت سارے لوگ امیر حضرت علی کی شہادت کے بعد باغی ہو گئے تھے، کئی سلطنتیں کئی علاقے ان میں کافر دوبارہ جو ہے وہ قبضے کر رہے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے دوبارہ آ کر اس بغاوت کا استحصال کیا، اس کو ختم کیا اور مسلمانوں کی فتوحات کو پھیلایا، اور اتنا زیادہ پھیلایا کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت مسلمانوں کی حکومت 64 لاکھ مربع میل کے علاقے پر تھی، جو تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان فتوحات کا اور جو ملکی نظام کے اندر انہوں نے اصطلاحات کی اور جو ان کے فلاحی کارنامے ہیں ان کا آئندہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ان ہیروز کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں جو کہ غلط فہمیاں ہیں اللہ پاک ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کو چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔